السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے۔ تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ تعلیم العقائد کا ہے، دوسرا شعبہ تعلیم الاعمال کا ہے۔ دوسرا شعبہ چل رہا ہے یعنی تعلیم الاعمال۔ آج کا موضوع ہے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلہ لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلہ لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہو کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال: موضوع پر مسح کب جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ سوال: موضوع پر مسح کب جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ پر ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ پر ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کرے؟ جواب: اوپر کی طرف مسح کرنا چاہیے۔ تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کرے؟ جواب: اوپر کی طرف مسح کرنا چاہیے۔ تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اگر اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اگر اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔
سوال: اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے۔ جواب: اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ کرے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان کرے لیکن مسح نقصان نہ کرے تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان کرے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ کرے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان کرے لیکن مسح نقصان نہ کرے تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان کرے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔